سب کو آپ نے ڈیفائن کیا ایک چوتیاپے کے ساتھ. یہ جو سارا چوتیاپا کریٹ کرنے والے تھے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے پہلے پری پلانڈ چیزیں نہیں کی تھی کہ چیزیں آل آف اے سڈن ہیپن ہوئی اور انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہ ایکٹ جو ہے یہ بہت ہی غیر دانشمندانہ تھا, اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, اس کی کوئی سینس نہیں تھی. پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت باجوہ صاحب امریکہ میں وینڈی شرمن کو کال کر رہے ہیں اور بیل آؤٹ پیکیج کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. طارق فاطمی صاحب بھی امریکہ میں جا رہے ہیں اور فورن آفس آج یہ کہہ رہا ہے آفیشلی کہ ہمارا ان کی دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے سارے آپٹکس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ کیا آ رہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے رولز آف انگیجمنٹ بڑے کلیئر ہیں کہ کسی بھی کنٹری کا آرمی چیف جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کال نہیں کر سکتا آفیشلی, بیکاز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آرمی سے بات نہیں کرتا. آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ایک پریس ٹاک میں کہا تھا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, جسے ہم ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں ریجیم چینج کے بعد آئی ہے, ان کے آنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہو گیا, ڈالر بھی بہتر ہو گیا, اس کے بعد آئی ایم ایف اس طرح سے ریکویسٹ کرنا آرمی چیف کا. شہباز شریف صاحب کی ٹیم ہیز ناٹ لائک دس کہ وہ بھی امبیرسڈ فیل کر رہا ہے فائنینشیل ٹائمز میں. یس اس اسٹوری کو ڈو یو تھنک سو کہ پلانٹڈ اسٹوری تھی بائی سائمن؟ 100%. السلام علیکم جی, آپ سیاست ڈوٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. پاکستان کے ون آف دا بریلینٹ اور ایک آرٹیکولیٹ جرنلسٹ اینالسٹ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. فائن, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب, پنجاب کے اندر جو ایک سارا پولیٹیکل فیئرس کو کریٹ کیا گیا, ایک انسرٹینٹی پنجاب میں بنائی گئی, اس سب کو آپ نے ڈیفائن کیا ایک چوتیاپے کے ساتھ. یہ جو سارا چوتیاپا کریٹ کرنے والے تھے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے پہلے پری پلانڈ چیزیں نہیں کی تھی کہ چیزیں آل آف اے سڈن ہیپن ہوئی اور انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا کرنا ہے. میں نے تو لفظ استعمال کیا تھا اس ایکٹ کے لیے, جی, شخص کے لیے نہیں استعمال کیا تھا, مطلب کہ ڈپٹی اسپیکر کو نہیں. میں نے کہا تھا جو یہ جو تجربہ کیا انہوں نے, جو ایکٹ انہوں نے کیا, یہ ایکٹ جو ہے یہ بہت ہی غیر دانشمندانہ تھا, اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, اس کی کوئی سینس نہیں تھی. ان کا یہی خیال تھا کہ ہم پھنسا دیں گے, فل کوڈ کا مسئلہ ڈال دیں گے, اور کوشش ان کی یہ تھی کہ آپ ایک اسپینر پھینک دیں, یعنی آپ ایک ایسا درمیان میں جھگڑا کھڑا کر دیں, ایک ایسی ڈسرپشن کھڑی کر دیں, اور اس کے بعد پولیٹیکلی طور پہ اس ڈسرپشن کو سپورٹ کریں. یعنی آپ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر فیصلہ نہ کرنے دیں. انہیں خیال تھا کہ شاید ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ مل جائے گی, ان کا خیال تھا کہ شاید میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ان کو سپورٹ کرتا ہے, اس نے سپورٹ کیا بھی, اس کی سپورٹ مل جائے گی, ہم اس کو لکھ کے بول کے جسٹیفائی کر لیں گے. اور پھر ان کی اگلی موو یہ تھی کہ ہم سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے, فل کورٹ بینچ ہے 15 یا 17 جج صاحبان کا, وہ بنا لیں گے, نوئنگ فلی ویل کہ جو فل بینچ بنے گا, ایک تو ان کو پتا تھا کہ فل بینچ فوری طور پہ نہیں بن سکے گا, تو یہ چاہتے تھے کہ ایک پولیٹیکل پریشر کریٹ کیا جائے جس میں کہا جائے کہ فل بینچ بنے. تو اگر فل بینچ پہ بات مان جاتے اگر چیف جسٹس آف پاکستان, تو اور ان کو بہت, آپ کو پتا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا, عمر بندیال صاحب کو بہت ٹارگٹ, یہ میرے نہیں خیال کہ گزشتہ 10 برس میں کسی سٹنگ چیف جسٹس کو 48 گھنٹے کے اندر اتنی زیادہ اس کی ڈیمونائزیشن کی گئی. اب یہ پاکستان کے نظام کا جو ایک آپ کہہ لیں بہت بڑا ویکنس یہ ہے کہ یہ ساری حکومت, سارا نظام, ساری انتظامیہ, ساری تاریخ ایڈہاکزم کے اوپر چل رہی ہے. یعنی یہاں پر کہیں بھی کوئی پرماننٹ سولوشنز نہیں ہے. اگر یہ معاملہ جو زرداری صاحب کی کوشش تھی فل بینچ کی طرف چلا جاتا, تو پھر نہ صرف یہ کہ فل بینچ نے کہیں سپٹمبر میں لگنا تھا, رائٹ, پھر اس فل بینچ کا فیصلہ نہیں ہو پانا تھا, اس میں پھر نئی نئی لیگل ڈیفینیشنز اور تشریحات نکلنی تھیں, اور یوں کنفیوژن جو ہے, تو یہ ان کی کہانی. اور شاید اس کے بعد ڈاکٹرین آف نیسیسٹی بھی اس طرح سے کوئی کریٹ کی جا سکتی تھی. ڈاکٹر صاحب, اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پولیٹیکل نیریٹو بہرحال بنانے کی کوشش کی ہے, اور آپٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 3 رکنی بینچ ہی ہمارے خلاف آ رہا ہے. اگر آپٹکس کی ہی ہم بات کریں تو سر, آپ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف, پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت باجوہ صاحب امریکہ میں وینڈی شرمن کو کال کر رہے ہیں اور بیل آؤٹ پیکیج کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. طارق فاطمی صاحب بھی امریکہ میں جا رہے ہیں اور فورن آفس آج یہ کہہ رہے ہیں آفیشلی کہ ہمارا ان کی دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے سارے آپٹکس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ کے آ رہے ہیں. منسٹری فائنانس سے یہی پتہ چلا کہ منسٹری فائنانس ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی ٹیم بے خبر تھی کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے ایسی کوئی بات وینڈی شرمن صاحب سے کی ہے, صاحبہ سے کی ہے. سو دے ور شاک, دے ڈنٹ نو کہ ایسا کوئی چیز ہوئی ہے. ایک تو پہلے یہ بہت سرپرائزنگ چیز ہے کہ گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا. اور بات ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد فورن آفس کے اسپوکسمین نے اس کی تائید کر دی کہ واقعی ایسی بات ہوئی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک کیٹیگوریکلی کہا ہی نہیں ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے, یہ نہیں ہوئی ہے. آج میرے خیال میں ڈان نیوز کی اخبار میں یہ چیز چھپی ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے شاید یہ کہا, یا ایسا تاثر مل رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ آئی ایم ایف کا چونکہ ظاہر ایک پروسیجر ہے, ایک لیگل پروسیجر ہے جو کہ چلنا ہے, لہٰذا وہ اس بیل آؤٹ پیکیج کے لیے ان پر زور یا ایمفیسائز نہیں کر سکتے زیادہ. ہاں, میں نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی تھی واشنگٹن میں لوگوں سے کہ کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ہاں آرمی چیف کی بات ہوئی ہے وینڈی شرمن سے. تو انہوں نے اس کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کیا, جو مجھے پتہ چلا
کہ نہ انہوں نے یس کیا ہے نہ انہوں نے نو کیا ہے. تو اگر اس قسم کے پروگرام کے لیے بھی امریکن گورنمنٹ یہ مان لے, اور یہ صحیح ہے کہ امریکن گورنمنٹ بیہائنڈ دا سینس آئی ایم ایف کو انفلوئنس کر سکتی ہے, آئی ایم ایف ایک امریکن کریشن ہے, لیکن اس میں امریکہ کا ووٹنگ رائٹ 16-17% سے زیادہ نہیں ہے. اگر امریکن گورنمنٹ یہ پبلکلی ایڈمٹ کر لے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کہ ہاں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہے اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, تو پھر تو سارے ہی, پھر بنگلہ دیش بھی یہی ان کو کہے گا, پھر ارجنٹینا بھی کہے گا, پھر گریس بھی کہے گا سارے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ خبر لیک کروائی گئی نکی ایشیا کو؟ ڈیفینیٹلی ایسی تمام خبریں لیک ہوتی ہیں. اور یہ جس طرح آپ نے کہا M6 اس میں شامل نہیں ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شامل نہیں ہے, نہیں وہ تو اس کا کہا میں نے FT کا. اچھا نہیں, تو پھر کس کے کہنے پر یہ خبر لیک کون سی والی جو فائنینشیل ٹائمز نہیں, جو نکی ایشیا کی خبر ہے کہ آرمی چیف نے ان سے بات کی ہے؟ اب یہ دیکھیں, یہ دیکھنا پڑے گا اس کا بینیفیشری کون ہے. کون ہے بینیفیشریز کا؟ بینیفیشری تو پاکستان کے اندر ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہے. یا دیکھیں یہ نہیں, اس میں دو ایلیمنٹ ہیں اس کے. ایک یہ ہے کہ اس میں آرمی چیف لگتا ہے کہ بہت محنت کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے. دوسرا اس میں تھوڑا سا یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ, تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آرمی چیف کے فیور میں کرائی گئی ہے یا آرمی چیف کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی کرائی جا سکتی ہے. بیکاز اس سے ایک تاثر یہ بھی, اچھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے مجھے یہ پتہ چلا ہے لوگوں سے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے رولز آف انگیجمنٹ بڑے کلیئر ہیں کہ کسی بھی کنٹری کا آرمی چیف جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کال نہیں کر سکتا آفیشلی, بیکاز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آرمی سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, انلیس کے ملک میں مارشل لا لگا ہو. ٹھیک ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو تو بات کرنی ہے پاکستان کے منسٹری فارن آفس سے یا پرائم منسٹر کی ٹیم سے, اس طرح سے بات کرنی. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک طرف سے آرمی چیف کو بڑا کریڈٹ مل جائے گا. اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر آرمی چیف کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ انہوں نے کیوں کال کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, سپوز انہوں نے کی بھی, وہ واقعی جہاں سارے پاکستان پریشان ہے وہ بھی پریشان ہے, تو انہوں نے کال کی اپنے سسٹم کے انٹرسٹ میں, کیونکہ ان کو بھی بڑی پریشانی ہے, ان کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی ایٹ ریسیونگ اینڈ ہے اس فائنینشیل کرائسس کے. تو اس کی ڈبل ایج سورڈ ہے. اگر سر اس کے آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں, جیسے اسٹیو جاب نے کہا تھا کنیکٹنگ ڈاٹس, تو آپ دیکھیں تو ISPR نے باقاعدہ ایک پریس ٹاک میں کہا تھا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, جسے ہم ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں ریجیم چینج کے بعد آئی ہے, ان کے آنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہو گئی, ڈالر بھی بہتر ہو گیا, اور اس کے بعد IMF اس طرح سے ریکویسٹ کرنا آرمی چیف کا. اچھا پہلے تو جب وہ DGSP نے پریس کانفرنس کی تھی, انفارچونیٹلی انہوں نے بہت جلدی ایک یعنی ججمنٹ یا کنکلوژن دے دیا, میرا خیال ہے ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن میں انہوں نے کر دی تھی. اور اس کے بعد کے جو حالات تھے پھر ظاہر ہے اس طرح کے نہیں رہے. اگر وہ دوبارہ ان سے کوئی پوچھے گا تو میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ اپنے ورڈز کو اون کرنا چاہیں گے, کیونکہ پچھلے دیکھیں 7 اور 8 مارچ سے اب تک تقریباً ڈالر نے روپی کے خلاف 72 پوائنٹس 72 روپیز کی اپریسیشن ہوئی ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کو فوراً طور پہ ٹیلی ویژن چینلز نے بہت ڈسکس کیا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, یعنی آرمی چیف نے کال کی تو پیٹریوٹک انہوں نے کال کی, ذمہ داری کا ثبوت دیا. دوسری وہ کرٹیسزم ہے جو جیسے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے جب ارشد شریف کے ساتھ ان کا ٹی وی انٹرویو تھا تو اس میں تو انہوں نے تو کھل کے کہا کہ آرمی چیف کو اس قسم کی فون کال وینڈی شامن کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ انہوں نے کھل کے تو کرٹیسائز نہیں کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے, لیکن جز بز وہ بھی ہیں. وہاں پر بھی میری آف دا ریکارڈ جو لوگوں سے بات ہوئی وہ خوش نہیں ہے اس صورتحال سے, یعنی شہباز شریف صاحب کی ٹیم ہیز ناٹ لائک دس کہ وہ بھی امبیرسڈ فیل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کرنٹ جو صورتحال اسی کی طرف پڑھیں گے, لیکن ایک سوال صرف آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ریجیم چینج ہوئی تھی, آپ اس چیز سے مکمل طور پر کنونسڈ ہیں کہ یہ ریجیم چینج ہوئی تھی پاکستان؟ جی بالکل. اس کے جو ہینڈلرز تھے پاکستان کے اندر وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز تھے؟ نہیں, میڈیا گروپ کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل. اس میں کئی قسم کے پلیس تھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈونلڈ لو کا جو خط تھا نا آن ریکارڈ جو انہوں نے بھیجا یہاں پہ, اس قسم یہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف نے اور عمران خان نے اس کو بہت بلڈ اپ کیا اور لوگوں نے اس کو بلیو کر لیا. اور سیاست میں ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی مٹیریل ایویڈنس مل جاتی ہے, کاغذ مل جاتا ہے, چیز مل جاتی ہے فزیکل, تو اس کے اوپر ایک نیریٹو کو شیپ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. کیونکہ میرا انالیسس یہ ہے, کیونکہ میں نے ڈونلڈ لو کے خط تو عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو لہرایا اسلام آباد کے ایک جلسے کے اندر جب انہوں نے یہاں پہ جلسہ کیا, اور نو کانفیڈنس 8 تاریخ کو فائل ہوئی. ڈونلڈ لو کا خط 7 تاریخ کو تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا اس کا. میں نے تو 3 مارچ کو ایک ویلاگ کیا تھا 20-25 منٹ کا, جس میں میں نے جس کا عنوان رکھا تھا کہ رجیم چینج ان پاکستان, امریکہ وانٹس ٹو ریموو عمران خان گورنمنٹ. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی یہ کہانی بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے. یہ جو رجیم تھا یہ امریکہ کو اور ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کو ان ایکسیپٹیبل تھا, بیکاز یہ سول ملٹری الائنس کا رجیم تھا. اور تحریک انصاف جس پہ یہ الزام ہے کہ یہ ایک ملٹری نے ایک ہائبرڈ رجیم کھڑا کیا, یہ ان کی کریشن ہے. کریشن تو ان کی نہیں ہے. اگر آپ جا کے ریسرچ کریں تو دنیا کے جتنے بڑے ویسٹرن اخبارات تھے, ہندوستان کے اخبارات تھے, انہوں نے اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز میں اس
پوٹینشیل ہائبرڈ رجیم کو پاکستان میں کنڈیم کیا. باقاعدہ سلیکٹڈ کا بعد میں نام بھی دیا ہاں, گیا. پھر اس کے لیے ایک نیریٹو شیپ ہوا کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ فوج کی حکومت ہے, عمران خان کی ذاتی سیاسی حیثیت کوئی نہیں ہے, یہ محض ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہے. تو یہ جو کرنٹ تھی کہ عمران خان اور ملٹری الائنس کے درمیان میں آپ نے ایک دراڑ پیدا کرنی ہے, ان کو الگ کرنا ہے ایک دوسرے سے, یہ چیز 2018 کے الیکشن سے پہلے شروع ہو چکی تھی. ٹھیک, اور یہ جو فائنل اس میں کانفلکٹ پیدا ہوا ہے وہ تو کہیں جون 2021 میں پیدا ہوا ہے, جب CIA کے ڈائریکٹر یہاں آئے اور عمران خان سے ملنا چاہتے تھے, جب افغانستان سے امریکنز وڈرول میں ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت تھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ویلنگ تھی کہ ان کو لاجسٹک کے لائن یا ان کو بیسز دے دیے جائیں, ان کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے. اینڈ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے 30 جون کو میرا خیال ہے جو اسمبلی میں چلے گئے اور انہوں نے تقریر کی افغانستان کے اوپر سے, جو ان کے فیمس ورڈز ہیں شیکلز آف سلیوری, اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل یہ غلط تھا اور ہم نہیں کریں گے کوپریٹ. وہاں سے امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا لگتا ہے, اب میں انالیسس دے رہا ہوں, اس کا لگتا ہے کہ یہ مائنڈ بن گیا تھا کہ بھئی اس پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے. اچھا, شیری مزاری نے بائی دا ویز آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, اس کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن CIA کے چیف پاکستان سے آئے تھے اس کے بعد سے ریجیم چینج پاکستان میں سٹیپ بائی سٹیپ شروع کر دی گئی تھی. جی بالکل, اور مجھے بعض ایسے سورسز جو اس وقت گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی, PMLN کے جو بعض سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جون کے بعد سے, اب مجھ سے نہ پوچھیں کس نے کیے رابطے, بیکاز وہ مشکل ذرا بتانا, لیکن جون کے بعد سے نواز شریف صاحب سے رابطے ہونے لگ گئے, کہیں یورپ سے, کہیں اسپین سے, کہیں پاکستان سے, کہیں لوگ ان کے پاس بھیجے گئے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات جو ہیں آپ سیٹل کریں اور ہم ایک وے فارورڈ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اور نواز شریف بینگ دی ایکسپیرینس پولیٹیشین, وہ بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں, 1982 سے پالیٹکس میں, کوئی پاکستانی پالیٹکس میں ایسا سیاستدان نہیں ہے جس کو پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس, محرکات, سازشیں اور مشکلات کا اتنا اچھا اندازہ ہو جتنا ان کو ہے. مجھے سمجھ آتی ہے نون کے لوگوں کی بات بہت غور سے سننے میں, ایک سے زیادہ سورسز میں, کہ نواز شریف سمجھتے تھے کہ نہیں, عمران خان کی گورنمنٹ اپنے وزن سے نیچے گر رہی ہے انڈر دی اکنامک ڈیفیکلٹیز اینڈ آل, اور ہمیں اس پروسیس میں پڑھ کے حکومت لینی نہیں چاہیے. اور پھر دسمبر جنوری میں آصف علی زرداری صاحب آن بورڈ آ گئے, اور آصف علی زرداری صاحب نے پھر نواز شریف صاحب کو کنونس کیا کہ نہیں, ہمارے پاس ایک ویلڈ پروگرام جو ہے وہ ہے اس کو لے کے چلنے کا. اور اب نواز شریف دوبارہ بڑا ریگریٹ کر رہے ہیں, اور جو نواز شریف کے کلوزسٹ ان کے الائز ہیں, کیونکہ سب PMLN تو ان کا کور گروپ نہیں ہے, تو ان کے کور گروپ کو بھی اب یہ بلکہ شک ہونے لگ گیا, مجھے لگ رہا ہے کہ پیرانوائڈ ہو گئے, ان کو شک لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیز ہمارے خلاف پلان کی گئی ہے, ہمیں نیوٹرلٹی پلان تھا, یعنی ہمیں خراب کیا گیا ہے. اب خراب تو ان کو کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پوری یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا ہے رجیم چینج کا, اس میں PMLN کو سب سے زیادہ نقصان ہو گیا سیاسی طور پر. لیکن کیا یہ PMLN کے خلاف سازش تھی؟ آئی ایم ناٹ کنونس. میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح سے دوست محمد مزاری کا جو پورا پلان تھا وہ بیسکلی اس کا سر پیر کوئی نہیں تھا, وہ کمزور تھا, کنسیپچولی ایز این آئیڈیا وہ بہت ویک تھا. یہ جو پلان تھا جس طرح سے آپ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو, جس کے پاس ایک نیشنل اسمبلی میں 155-56 اپنے لوگ ہیں, جس کے پاس چھوٹے چھوٹے الائز ہیں, اس کو جس طرح سے ہٹایا گیا یہ کہہ کے کہ ہم عوام کی مدد کرنے کے لیے اور مہنگائی ہٹانے کے لیے آ رہے ہیں اور ریلیف دینے کے آ رہے ہیں, اور ایک مہینے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ کوئی پلان ان کے پاس تھا نہیں, بس وہ اپنی چیزیں کرنے کے, تو یہ ایک فیلڈ پلان تھا اور یہ اپنے وزن سے نیچے جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹائم چونکہ کافی زیادہ ہو گیا تو مختصراً آپ اس چیز پر نظر ڈالیے گا, جو واشنگٹن پوسٹ میں سٹوری چھاپی گئی, آپ نے اس کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ مختلف دنیا بھر میں لابیز ہائر کی جاتی ہیں, FT میں فائنینشیل ٹائمز میں, یس, اس سٹوری کو ڈو یو تھنک سو کہ پلانٹڈ سٹوری تھی بائی سائمن؟ 100% پلانٹڈ سے کیا مطلب, آپ کے سائمن نے اسی موقع پہ جب پاکستان میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ, اس کو پلانٹ پاکستان سے ظاہر کروایا گیا ہوگا. عارف جو ہیں نقوی صاحب جو ہیں, وہ خود بھی ایک بدلہ لینا چاہتے ہیں, اور ان کے بھی کچھ پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک نئی چیز اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اسٹوری میں. وہ یہ ہے کہ اگر ابراج کی اکاؤنٹنگ کو اندر سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں پیسے فلاں جگہ سے آئے ہیں. اب اس کو میں نے اپنے ویلوگ میں ایکسپلین کیا تھا کہ آپ نے مجھے پیمنٹ کی, میں نے آپ کو گاڑی بھیجی جی, یا میں نے آپ کو گھر بھیجا, آپ نے مجھے دے دیے 5-6 کروڑ روپے, آپ نے مجھے دیے بینک ڈرافٹ سے اور چیک سے, میری ذمہ داری ادھر تک ہے جہاں تک میں نے آپ سے پیمنٹ وایا بینک لی. اب یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے, یہ آپ کی ذمہ داری جی, یہ آپ کا لینا دینا نہیں, یہ میرا لینا دینا ہے نہیں اس سے, کہ میں تو نہیں ریسرچ کریں کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے, میں نے آپ کو گھر بیچا, لیگل ڈاکومنٹ سے بیچا, فنڈ ریزنگ انہوں نے کی, اس کے درمیان میں پیسے انہوں نے UAE سے لی. لیکن یہ چیز ڈالی گئی ہے کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو کیس ہے اس کی ویکنس یہ ہے کہ ایک پارٹی کی پولیٹیکل فنڈنگ تو انہوں نے ڈاکومنٹ کی بھی ہے, انہوں نے تو نہیں لیے کسی گورنمنٹ سے یا کسی کی منسٹر سے پیسے.
اس میں یہ نئی چیز ڈالی گئی ہے کہ نہیں اس میں ابراج نے جو کلیکشن کی ہے وہ دبئی سے آئی تھی, اس کے سورسز, اور یہ کہ اس میں ابراج کے اپنے پیسے ہیں, دو ہی چیزیں آئی ہیں نا کہ اس میں ایک منسٹر کے بھی پیسے ہیں, اس میں ابراج کے پیسے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کو یہ شک ہے کہ عارف نقوی کو اپنا بھی بڑا غصہ ہے. پہلے ان کو نواز شریف صاحب نے مدد نہیں کی کیونکہ وہ بیچنا چاہتے تھے کے الیکٹرک کو بیچنا چاہتے تھے شنگھائی کارپوریشن کو. اگر ان کو پیسے مل جاتے رائٹ ٹائم پہ, وہ $1.7 بلین کا بیچنا چاہتے تھے, تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس کی جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی کہ ہمارے پیسے مس یوز ہوئے ہیں, وہ ریکوائرمنٹ کا ہول وہ پورا کر دیتے. جی ٹھیک ہے, وہ نہیں کر سکے. پھر ان کی عمران خان سے توقع تھی کہ میں ان کی فنڈ ریزنگ وغیرہ کرتا رہوں کہ یہ پورے کر دیں, انہوں نے بھی نہیں پورے کیے. تو اس میں جو بھی انٹرسٹ کنیکٹڈ ہیں اس میں عارف نقوی بھی کنیکٹڈ ہے اس اسٹوری میں. عارف نقوی مطلب یہ انالیسس ہے, ون سیکنڈ, عارف نقوی مجھے سو نہ کر دے اس پہ, تو مطلب دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ دی انالیسس فرام دا پیپل کہ اس میں اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن سر پھر بھی اگر چلے عارف نقوی بھی ہے, لیکن اگر سٹوری یہ پلانٹ کروائی گئی ہے, یہ MI6 نہیں ہے, یہ CIA نہیں ہے, تو یہ کون ہے؟ یہ پاکستان کے اندر کے انٹرسٹ ہے, پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, نان پولیٹیکل, اور وہ پولیٹیکل گینز کے لیے یہ سٹوری چھپائی گئی تاکہ پاکستان میں نیریٹیو کو مزید شیپ کیا جائے فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کو لے کر. دیکھیے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو گندا بھی کیا جائے اور ان سے بہتر نیگوسیشن کی جائے, اس سے کوئی الیکشن رکنے نہیں ہے. طاقتور کوارٹرز ہیں پاکستان کے جن کا پولیٹکس کے اندر بہت بڑا رول ہے, ان کی اس وقت سوچ کیا ہے پاکستان؟ پہلی تو بات ہے وہ اتنے طاقتور رہے نہیں جتنا ٹریڈیشنلی تھے. یہ الیکشنز کے بعد سے ہوئے ہیں, جب سے عوام سڑکوں پر آئی ہے ریجیم چینج کے بعد, جب سے ایک کاؤنٹر نیریٹو آیا ہے. چونکہ اس سے پہلے تو دیکھیں طاقت میں پریسٹیج اور ریسپیکٹ کا بڑا ایلیمنٹ ہے. جو ٹریڈیشنل پاور ہوتی تھی پرانے زمانے میں بادشاہ کی, وہ تو تھی کہ مار دیا, جلا دیا, پھانسی دے دی, ٹکڑے کر دیے. اس میں بھی پولیٹیکل لیجیٹمیسی چاہیے ہوتی تھی بادشاہ کو. اسی لیے تو پرانے زمانے کا بادشاہ یہ کہتا تھا کہ وہ سن آف گاڈ ہے, یا فیروز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے تھے کہ ان کے اللہ کی, خدا کی روح ہے, اور وہ ان کا وہ تھا, وہ گاڈ کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا تھا. تو لیجیٹمیسی اس وقت بھی چاہیے ہوتی تھی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک اوور آل بیانیہ تھا نیشنل سیکورٹی کا کہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں فار دی کلیکٹیو انٹرسٹ آف دا نیشن, وہ بتدریج ویک ہو رہا تھا. 2017 سے ہی اس نے ویک ہونا شروع کر دیا, کیونکہ جب PMLN, جب نواز شریف صاحب کو جس طرح سے ہٹایا گیا سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے, تو PMLN جو سینٹرل پارٹی ہے پنجاب کی, اس نے ایک نیریٹو شیپ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو اب اسٹیبلشمنٹ سے دوسری غلطی ہوئی کہ جو ان کے ساتھ پارٹی کھڑی تھی انہوں نے ان کے ساتھ بھی مٹ بھیڑ کر لی. تو دونوں جو پارٹیز پنجاب کے اندر KP کے اندر, ایک پارٹی جس کی KP پنجاب اور کراچی میں پریزنس تھی, ایک جس کی سینٹرل پنجاب میں تھی, اب کوئی پارٹی ایسی بچی ہی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بیچنا چاہتی ہو یا بیچ سکتی ہو. تو اب اسٹیبلشمنٹ کی وہ پوزیشن نہیں رہی کہ وہ ان کو بھی ڈکٹیٹ کر سکیں. اب وہ یعنی نہ وہ عمران خان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اور نہ اس کولیشن کو ڈکٹیٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر کیسز کروانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کا کون سا نیریٹو سے جسے نامعلوم لوگوں کو اختلافات تھے؟ دیکھیں خالی میرے خلاف تو خیر نہیں کیا گیا, انفیکٹ آئی تھنک مجھ پہ تو کم سختی کی گئی تقریباً بہت سارے صحافیوں پر. دیکھیں ہاں 6-7 ایسے لوگ ہیں. اچھا کیسز تو کیے گئے زیادہ لوگوں پہ, جو میری انڈرسٹینڈنگ, جو مجھے پولیس سورسز سے پتہ چلا ہے سندھ کے اندر سے اور بلوچستان سے, ڈفرینٹ جگہوں سے, یہاں سے بھی, پنجاب سے, وہ یہ تقریباً 17 لوگ ایسے تھے جن کے خلاف FIRs درج کی گئیں. اس میں سے صرف 4-5 ویزیبل ہوئیں جن کو ویزیبل ہونے دیا گیا. باقی جو 10-12 ہیں وہ ویزیبل نہیں ہو سکے. اس میں اور لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, مجھے سب کے نام یاد نہیں, لیکن اس میں اور لوگ بھی جو ویزیبل ہوئے. وہ ارشد شریف صاحب کے, عمران ریاض خان کے, صابر شاکر کے, سمیع ابراہیم صاحب کے, یہ ویزیبل ہوئے. بہت سے اور ویزیبل نہیں ہوئے. وہ انہوں نے وہ مقصد یہ تھا کہ آپ ایک ٹریلر رن کریں تاکہ آپ خوف پیدا کریں, اور آپ لوگوں کو وارن کرنے کا مقصد تھا کہ بھئی آپ لوگ اس طرح سے بات چیت نہ کریں جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. وہ ایکسپیریمنٹ ان کا اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا بدلتی ہوئی صورتحال میں. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا پازیٹیو رول ہے. چیف جسٹس عطا من اللہ نے آؤٹ آف دا وے جا کے اسٹینڈ لیا. انہوں نے بلا لیا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو, چیف سیکرٹری کو, ان کو کہا کہ خط لکھیں. پورے چیف سیکرٹریز کو, سیکرٹری انٹیریئر کو کہا گیا. اس خط کا ویسے جواب نہیں آیا. اس خط میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکٹیٹ کروایا تھا, جو بھجوایا تھا, اس میں یہ تھا کہ تمام پروونسز یہ بتائیں سیکرٹری انٹیریئر کو کہ آپ کے پاس کتنی FIRs ہیں. وہ اس لیے ضروری اسٹیپ تھا کہ جیسے میرے خلاف جو FIRs تھیں وہ کنسیلڈ FIRs تھیں. کنسیلڈ FIR وہ ہیں جو کاٹ تو دی گئی ہے لیکن اس کو پبلک نہیں کیا گیا, وہ ملتی نہیں آپ کو. یہ کنسیلڈ FIRs پنجاب سے زیادہ کاٹی گئی ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں, بیکاز وہاں سسٹم اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے جیسا پنجاب میں. پنجاب میں کمپیوٹرائزڈ ہے, FIR ریکارڈ آسانی سے مل جاتا ہے, آپ ڈھونڈے تو نظر آ جاتی ہے. وہاں نہیں ملتا. اور وہاں اگر آپ پھر یہ کہ جو قانون کہتا ہے کہ آپ نے جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو سندھ اور بلوچستان میں اگر آپ اپنے آپ کو بیل لینے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ اور قسم کی بھی خطرات ہیں, بیکاز وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے جتنی ICT میں ہے یا پنجاب کے اندر ہے.
اب اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا تو سمجھ آ جائے گی کہ عمران ریاض کے وکیل نے جب پٹیشن کی لاہور ہائی کورٹ کو کہ ساری ایف آئی آرز ہمارے خلاف پنجاب کی رکھی جائیں کورٹ کے سامنے، تو 17 ایف آئی آرز آئی جی پی نے رکھی، لیکن 18ویں ایف آئی آر جس میں ان کو یہاں گرفتار کر لیا گیا وہ کنسیلڈ تھی، وہ کبھی تھی نہیں، کورٹ کے سامنے نہیں آئی، اس پہ بھی اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس بنتا ہے۔ اچھا نہیں، آپ کو آج بھی تھریٹ موجود ہے، اب آپ سیف محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ تھریٹ اس طرح سے اس لیے نہیں رہی کہ سیاست چینج ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ اگر میرے جو ویلاگس دیکھتے ہیں میں اس میں کہتا ہوں کہ اٹس اے پالیٹکس دیٹ میٹرز، لا از اے فنکشن آف پالیٹکس۔ تو اس اسٹیج پہ جب کہ پنجاب کی گورنمنٹ ہی چینج ہو گئی ہے تو پہلے ہمیں وکلا نے یہ کہا تھا آف دا ریکارڈ کہ بھی پنجاب نہ جائیں، ہم نہیں گئے، لیکن اب پنجاب میں ہی پولیس جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، تو پولیس کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں تو پالیٹکس چینج ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے تقریباً تمام تر چیزیں جو تھیں ان کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ، بیلنس اور ایک ایجوکیٹڈ اور دنیا بھر کے پرسپیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔